بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں۔ آپ کا یہ پسندیدہ پروگرام ہے، اور بریک سے پہلے ہم نے ہمارے بھائی محسن کے سوال کا جواب دیا تھا کلاسیکل میوزک کے بارے میں۔ ہمارے ایک اور بہت ہی محترم بزرگ مقصود حسین سید صاحب نے واٹفورڈ سے سوال کیا تھا حضرت خضر کے بارے میں کہ ان کا کیا اسٹیٹس ہے، میں بتاؤں گا کال کو شامل کرنے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جناب، بسم اللہ۔ شاہ جی، آپ جس سوال کا جواب دے رہے ہیں جس میں تھوڑا سا میرا بھی ایک سوال ہے جی کہ ایک چیز جو ہے یہ وجد جو ہے، وجد جب انسان کے وجود میں آتا ہے تو یہ وجد کیوں آتا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور ہم نے دیکھا انہی لوگوں میں یہ آتا ہوا دیکھا ہے جن کے دل پر 24 گھنٹے اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دمال جو ہے یہ شوباز کلندر کے نام سے موسوم ہے، اور اس کا ایک ہمارے عالم تھے، انہوں نے ہمیں اس کا جو بتایا تھا اس کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں نقل ہے سرکار امام سجاد علیہ السلام کی کوفہ کے بازار میں، جب سرکار ایک پاؤں اٹھاتے تھے اور دوسرا نیچے رکھتے تھے، لیکن شہباز نے اس میں تھوڑی سی تیزی دے دی ہے، ایک بات۔ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب خلافت ملی تو دو ہی کام اس آیت میں نہیں ہے کہ ایک آپ کا کام ہے کہ لوگوں میں انصاف کرنا اور دوسرا ظلم پر صبر کرنا، اور یہ خلافت کے عہدے کا تقاضا یہی نہیں ہے؟ بے شک بے شک بے شک، بہت تو یہ سرکار علی علیہ السلام کو بھی دو عہدے جو ملے ہیں ایک خلافت کا، تو خلافت کے عہدے کانٹریکٹ تو اللہ نے قرآن میں واضح نہیں کر دیا کہ ظلم پر صبر اور دوسرا ادا، اور یہی دو کام مولا علی علیہ السلام نے نہیں کیے؟ بے شک، شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مقصود حسین سید صاحب نے ایک سوال جو کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ پیغمبر تو نہیں تھے، جبکہ ہم ان بزرگوں کی خدمت میں عرض کریں، بزرگ حضرت مقصود حسین سید صاحب کی خدمت میں، کہ حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر بھی تھے۔ کس نے کہا کہ وہ نہیں تھے؟ نبوت بھی ان کے ساتھ تھی، وہ نبی بھی تھے، حضرت خضر پیغمبر بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس واقعے میں ولایت تکوینی کے وہ علمبردار بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ولایت تکوینی سے نوازا تھا، اور اس واقعے میں ولایت کا جو تصرف کا جو حق ہے اس کو انہوں نے ظاہر فرمایا کہ شریعت ظواہر پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ ولایت اس سے بھی بالاتر تصرف کے حق کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ ولی خدا بھی ہیں، اور ولایت کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر بھی بنایا ہوا ہے، اور آپ اس وقت زندہ بھی ہیں، اور یقیناً امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے ساتھ ساتھ آپ بھی آئیں گے، اور آپ بھی مولا امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیعت کریں گے، حضرت خضر علیہ السلام۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، ہمارے پاس مزید قبلہ سید علی جان شاہ صاحب تشریف لائے، وجد کے بارے میں پوچھا۔ وجد دیکھیے، ایک ہوتا ہے جوش ایمانی سے وجد میں آنا، وجد میں آنا یہ کیفیت عشق کی کیفیت ہے، محبت کی کیفیت ہے، عقیدت کی کیفیت ہے، اور اس کو اگر نارمل حالات میں دیکھیں تو وہ جائز ہے، لیکن اگر اب نارمل ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل واہیات قسم کے ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں اور پورے بدن کو جو ہے وہ ہلاتے رہتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی بھی اس طرح کی حرکت کی اجازت نہیں دی ہے، نہ ایسے کرنے والوں کو آپ مہان مانیں اور بہت کوئی بڑا اس کو جو ہے نا وجد والا اور بہت بڑا کوئی کمال کرنے والا جانے، نہیں، یہ سب کچھ شریعت کے اور اسلام کے دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں۔ اگر وجد جیسے کوئی عشق علی میں
سرشار دل رکھنے والا جب مولا کائنات کے فضائل کو سنتا ہے وجد میں آ جاتا ہے، ایک زبردست نعرہ لگا دیتا ہے. یہ ہے محبت کا بہترین انداز اظہار کا، نعرہ لگا دیتا ہے، نعرہ حیدری جوش ولا کے ساتھ. یہ تو بہت ہی خوبصورت اور یہی تو عظیم نعمت ہے کہ جو ماؤں کی پاک دامنی کی وجہ سے ہمیں میسر ہے. لیکن وہ جو ناچنے لگ جاتے ہیں کھڑے ہو کر، بال کو بکھیر کے، کپڑوں کی پرواہ نہیں، وہ بس ایسے پاگلوں کی طرح ناچنے لگتے ہیں کہ ان کو لوگ جو ہے کنٹرول کرتے ہیں، پکڑتے ہیں اور اس کا نام وہ وجد دے دیتے ہیں. یہ وجد نہیں ہے، یہ ایک ایسی غیر معمولی حرکت ہے جس کا کوئی شریعت میں مقام نہیں ہے، کوئی بھی اس کی ولایت اور محبت میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہم نے آپ کی خدمت سے کیا. دھمال وغیرہ کی جو بات ہے اس کی بھی کوئی اجازت اسلام میں نہیں ہے، اور یہ کہاں سے آیا، کس طرح آیا، لوگوں نے باتیں بنائی ہیں. ان لوگوں کی باتوں کی اتھینٹسٹی ہرگز جو ہے ہمیں نظر نہیں آئی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اتھینٹسٹی ہو. بہرحال ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جو سیدھا راستہ اس پر قائم رکھے اور کسی بھی اس گمراہی میں مبتلا نہ کرے کہ جو مختلف اچھے اور خوبصورت ناموں کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے، اور اللہ ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ بھی رکھے. آمین ثم آمین. ہمارے ایک بھائی نے ای میل کے ذریعے سے پوچھا کہ کون سی آیت ہے کہ جو مشکلات میں سب سے زیادہ کارگر اور مؤثر ثابت ہوتی ہے. بہت ساری قرآن مجید میں سارا قرآن ہی مشکلات کا جو ہے وہ حل ہے، اور انسان کو اگر قرآن کی آیات پر، اہل بیت اطہار کی دعاؤں پر تکیہ کرنا ہے تو یقیناً وہ اپنی تمام تر مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے. لیکن چند آیات ہیں کہ جن آیات کے ذریعے سے بہت زیادہ ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے. چنانچہ 101 مرتبہ اگر کوئی کہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 101 مرتبہ اس کو پڑھے تو اس کی تمام جو موجودہ مشکلات ہیں ان مشکلات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں نجات عطا فرماتا ہے. یہ رفع مشکلات کے لیے بہترین چھوٹی سی مگر خوبصورت سی آیت ہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اگر کسی کو یاد نہیں ہو سکا تو جب یہ پروگرام ریپیٹ ہو تو دوبارہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی رزق حلال کے لیے اور مزید اپنے حلال رزق میں اضافے کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے سورے ہیں. لیکن سورہ واقعہ کی تلاوت رات میں کر کے سونے سے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی جو تنگ دستی ہے، تنگ دامنی ہے، وہ ختم ہوتی ہے. مزید سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے، اس کو اگر پڑھے تو اس کے رزق حلال میں اضافے کی گنجائش بہت بڑھ جاتی ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. اس کو جتنی دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مزید انشاءاللہ آپ لوگ قرآن و اہل بیت دونوں سے وابستہ رہیں گے تو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال اور سرشار ہوتے رہیں گے. کالر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. سوالات کو ہم نے کسی طرح سے سمیٹ لیا ہے. جو آئے تھے سوال ای میل سے بھی اس کی طرف بھی ہم نے نگاہ کی ہے تو اس میں بھی صرف آج ایک ہی سوال آیا ہے. ہم مزید دیکھتے ہیں کچھ سوالات آ گئے ہوں تو ان کا بھی جواب دیں گے. ایک اور سوال آیا ہے جو کہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. پوچھا یہ ہے کہ حضرت عمر نے کس وجہ سے یہ جو ٹیمپرری میرج ہے اس کو انہوں نے حرام قرار دے دیا، جس کو متعۃ النکاح کہا جاتا ہے. ٹیمپرری میرج قرآن مجید کا یہ حکم ہے
اور یہ قرآن مجید میں آج تک آیت موجود ہے، یہ منسوخ بھی نہیں ہوئی ہے، آیہ کریمہ ہے قرآن مجید کی۔ اس آیہ کریمہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے حکم کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا ہے، لیکن حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو حرام قرار دے دیا، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور خود حضرت عمر کے زمانے میں کافی دیر تک یہ رائج تھا، اور عرب دنیا میں اس کو چونکہ یہ قرآنی حکم ہے، کسی نے اس کو حرام بھی نہیں قرار دیا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بھی حضرت عمر کے بعد اس کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنے باپ کے کہنے پر بھی قرآن کے حکم کو جھٹلا نہیں سکتا ہوں، چنانچہ میں اس عقد متعہ کا قائل ہوں۔ یہ حضرت عمر کے صاحبزادے ان کا نظریہ رہا ہے۔ چلیے ہم کالر کو شامل کرتے دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی میں عمران فضل بول رہا ہوں نٹین سے۔ جناب عمران فضل صاحب فرمائیے۔ جی آپ اب فون پر بات کیجیے، آپ ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں، آپ ہمیشہ فون کرتے رہتے ہیں، تو آج ٹی وی پر نہ سنیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیے۔ مولانا میں آپ سے کچھ 2-3 کوشچن کرنے اور مجھے ذرا ان کا بڑا تھوڑا سا میں مطلب اس کو کلیئر کر کے دیں۔ جی بسم اللہ۔ پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ کچھ لوگ آج کل جو ہے میں دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی وہ اس طرح کا آئیڈیل رکھتے ہیں کہ جو کچھ تھے وہ حضرت ابراہیم تھے، بس وہی ہیں، یعنی کہ نبی پاک کا وہ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ کون ہے یہ لوگ اب پتہ نہیں کس طرح کا ان کا کیا کہتے ہیں فرقہ ہے یا ان کا سیکٹ ہے۔ یہ ایک نئی مہم چلی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس رسول ابراہیم تھے اور کچھ نہیں تھا، وہی اللہ کو دین پسند تھا اور اللہ تعالیٰ نے وہی دین کو پسند کیا، باقی میرا مطلب سب کو اگنور کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ ذبح کیا تھا، ایک، اور دوسرا میرا مطلب ہے وہ آئمہ کو اور کسی کو بھی نہیں مانتے، صرف قرآن کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کی بات کرتے ہیں تو نبی کی بات کیسے نہیں کر سکتے ہیں؟ نبی کی بات نہیں کرتے، وہ اگر کر بھی دے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پیغام پہنچانے والا تھا، نتھنگ۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا ہے کہ تم نے کوئی غلط کیا تو میں تیری گردن کو شاہ رگ سے تمہیں پکڑ دوں گا، یعنی کہ نبی پاک کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ کافی جو ہے نا آج کل وہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کا کہ دین وہی تھا اور وہی تھے بس، باقی میرا مطلب کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چھوٹا سا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میری یعنی کہ میری مدد کرو، حل من ناس ینصرنا، اور اللہ کی نصرت کرو، اور میرے آئیڈیا سے عبادتیں تو سبھی ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج ہے، لیکن اس بات پہ سارے مسلمان کیوں نہیں سوچتے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ جو مدد مانگ رہا ہے اسے تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور جو پریکٹیکل عبادات ہیں وہ ہے چیریٹی، مطلب زکوٰۃ ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، جو کہ ان چیزوں کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور مجھے یہی لگتا ہے کہ 1400 سال سے یہ ڈائیورشن ہوئی ہے کہ لوگوں کو ان عبادات پہ ختم کر دیا گیا ہے کہ روزہ، حج، نماز، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میرا مطلب ہے جس طرح کا بھی عمل کریں وہ خدا کو ان کے پیچھے سپورٹ ہوتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھی یا حج کیا ہوا ہے، اینڈ دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ۔ اور آج کل میرا برین جو کام کر رہا ہے وہ اسی پہ ہے کہ حل من ناس ینصرنا، کون ہے جو خدا کی مدد کرے گا، اس کے اوپر پلیز تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ ابھی آپ ہی کا سوال ہے عمران فضل صاحب،
پہلے تو بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور باقی آپ کے بعد آنے والے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سرکار دو عالم سب جو ہے نا وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح ہونے سے اللہ نے بچایا تھا، تو اس لیے بچایا تھا کہ حضرت ابراہیم کے صلب مبارک میں وہ نور تھا جو نور اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نور 14 حصوں میں بعد میں تقسیم ہوا، لیکن ابتدا میں نور اول وہ حضرت سرکار دو عالم کا نور ہے۔ اس نور کا جو بوجھ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا ہوتا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بھی یہ صلب کا، یہ ان کی صلب میں یہ نور منتقل ہوا تھا، اسی لیے وہ ذبح نہیں ہو سکتے تھے۔ کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میں سہیل رضا قریشی بول رہا ہوں، چیتھا مل روڈ سے، مانچسٹر سے۔ سہیل رضا صاحب فرمائیے۔ سر ایک سوال کرنا تھا، میں نے پہلے بھی کیا تھا تو لیکن وہ میرا خیال پہلے بھی جواب نہیں مجھے مل سکا۔ کس سے کیا تھا آپ نے سوال؟ آپ بھی صاحب سے کیا تھا، مولانا صاحب سے۔ جی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ذرا سوال تو سنیں کہ کیا ہے کہ جو میں نے نہیں کیا، جواب دیا نہیں۔ ہاں جی مولانا صاحب، کوشچن یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ابوبکر نے خلافت سنبھال لی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کا اجتماع تھا، انہوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلے وہ جب خلیفہ بن گئے تو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو شاید اپنے مفادات وابستہ ہوں، وہ ان کی سپورٹ کرتے رہے اور ان کو پروان چڑھاتے رہے، اس طرح پھر یہی عمل جو ہے وہ دوسرے خلیفہ میں رہا، یہی عمل تیسرے خلیفہ میں رہا، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے لوگوں کو تو یہ ہوگا نا، مفاد ہوگا، کوئی اشرفیاں لیتے ہوں گے یا کوئی نوکریاں ڈھونڈتے ہوں گے یا مفادات وابستہ ہوں گے۔ مجھے صرف یہ کلیئر کرنا ہے کہ آج کل کے لوگوں کو کیا مفاد ہے جو آج بھی ان کا وہ گیت گاتے ہیں اور ان کی مطلب تعریف کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ سوال آپ کا پہنچ گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جواب بھی آپ کی خدمت میں دیں گے۔ بہت شکریہ، البتہ ہم نے جواب آپ کا دیا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سوال آپ نے کیا تھا، جواب بھی ہم نے دیا تھا، شاید جواب ہم نے جب دیا تھا تو آپ متوجہ نہیں رہے ہوں گے، آج آپ متوجہ ہوں، آپ کی باری بہت جلدی آ رہی ہے۔ ابھی میں عمران فضل صاحب کے سوال کے جواب دوں، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں بھی انشاءاللہ حاضر رہوں گا اور آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا انشاءاللہ المستعان۔ عمران فضل صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یقیناً بزرگ ہیں، عظمت والے ہیں، اولو العزم پیغمبر سے میں پہلے ہیں، اور ان کی یقیناً اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ کا مقام آتا ہے اور آپ کی اولاد میں ہی نبوت کا سلسلہ جاری رہا، لیکن جو نور اول ہیں اس کے مقابل میں آپ بھی افضل نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وہ اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں۔ کسی بھی نبی کا تقابل نہیں کیا جا سکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لہٰذا جو وہ خالی بات کرتے ہیں قرآن کی، تو جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی بات کرتے ہوئے ان کو یہ بھی یقیناً معلوم ہوگا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن مجید کی آیت ہے کہ حبیب کے لیے فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ قرآن ہی میں لکھا ہوا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے آخری درجے پر، آپ بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ یہ قرآن مجید میں بھی، قرآن مجید ہی میں ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، سراج منیر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ آپ ہیں جو کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ قرآن مجید ہے ہمارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کا یہ کلام ہے۔ لہذا اگر کوئی قرآن کو ہی کافی سمجھے نا، وہ بھی سرکار دو عالم کو افضل مانے نہیں رہ سکتا، افضل مانے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔
یہ کہ کوئی قرآن پڑھے اور کہے کہ نہیں سب کچھ حضرت ابراہیم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے، تو اس نے قرآن کو نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے البتہ وہ جو عبارت آپ نے پڑھ کے سنا ہے وہ قرآن کی عبارت نہیں ہے، حل من ناصر ینصرنا والی یہ استغاثہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا استغاثہ ہے۔ وہ جو عصر عاشور آپ نے آواز دی تھی، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میرے اس استغاثے کو لبیک کہے، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جملے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید میں جو آیت ہے اللہ نے جو مدد کے لیے پکارا یا مدد کے لیے مانگا وہ یہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور پھر تمہارے قدم جما دے گا۔ یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کنوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کی مدد کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ وہ جو آپ نے پڑھا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نورانی جملوں میں سے وہ استغاثہ بھی رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا یہ کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد مانگتا ہے تو کیا اس کو ضرورت ہے؟ یقیناً اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری مدد کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی چیز کی بھی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ انبیاء کا محتاج ہے، نہ اولیاء کا محتاج ہے، نہ بندوں کا، نہ کسی اور چیز کا، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ انہو غنی حمید، وہ بے نیاز ہے اور اس کی حمد ہوتی رہتی ہے چاہے کوئی کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہی تو توحید ہے کہ آپ جب توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہیں تو سورہ اخلاص، سورہ توحید کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، وہ اللہ کہ جو ہماری نظروں سے، خیالات سے، تصورات اور توصیفات سے بھی بالا تر ہے، وہ اللہ احد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی کفو ہے۔ تو ذرا یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اتنا بے نیاز ہے تو پھر اس نے مدد کیوں مانگی؟ یہ مدد دین کی مدد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ میں جو بے نیاز ہوں تمہارا رب، وہ تم سے مدد مانگ رہا ہوں، تو اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کی تمہیں مدد کرنی ہے، دین کی نصرت کرنی ہے، دین کو مضبوط کرنا ہے، دین کی تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ تو اس کے مدد مانگنے میں اس کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، کس کی؟ اس چیز کی کہ جس کی اہمیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجاگر کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، کبھی چاند کی قسم، کبھی سورج کی قسم، کبھی زمین کی قسم، کبھی آسمان کی قسم۔ قسمیں کھانے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ کیا اس کی صداقت میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ قسمیں اس لیے کھا رہا ہے کہ جس بات کو وہ قسمیں کھانے کے بعد کہہ رہا ہے اس کی اہمیت کو سمجھو، سیریس ہو کر سمجھو کہ وہ قسمیں اس لیے کھا رہا ہے کہ تم اس حقیقت تک پہنچو کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں انسان ہوں تو پھر ہر طرح سے میں کامیاب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی عبدی صاحب ہیں جی جی فرمائیے۔ جی عبدی صاحب، میں آپ کی خدمت میں بھی اور جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا ایک عبدی صاحب سوال یہ ہے کہ میں نے پچھلے جو ویک میں بھی یہ سوال پوچھا تھا، اصل میں میرے دوست ہیں تو وہ کچھ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کی جو ہے وہ کافی پروگرام سنے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے۔ جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ جی زندگی وقف کی ہے اس کے لیے۔ جی سوال یہ ہے کہ لاسٹ ویک بھی ہم نے یہ پوچھا تھا کہ آپ جو معصوم ہے وہ قرآن حکیم کی جو ہے وہ روح سے اس کو ثابت کریں۔ دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ترک اولا کرتے ہیں انبیاء، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ میرے دوست کہہ رہے ہیں جی یہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ ترک اولا نہیں کیا تھا، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بھی ترک اولا نہیں کیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کو چھوڑ کے اور ہمارے جو معصومین ہیں ان کو چھوڑ کے جو باقی انبیاء کرام ہیں ان کا
جو مشہور کہتے ہیں وہ قرآن حکیم سے جو ہے وہ ثابت کریں. یہ جو باقی یہ جو مثالیں ہیں جی جو عقلی دل ہیں یہ نہیں مانتے ہیں, تو یہ مہربانی کر کے تھوڑی روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, جو قرآن حکیم کے حساب سے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ ٹائم بہت کم ہے, ان کی خدمت میں عرض کروں, ہم نے ایک جواب تو دیا ہے لیکن ایک مفصل ہم ایک اگلے پروگرام میں ایک کا آغاز ہم کریں گے کہ معصوم قرآن کی روح سے کون ہوتا ہے, انبیاء علیہ السلام کی کیا عصمت قرآن سے ثابت ہے, کیا ہم معصومین کو جو ہم اللہ کے نبی کے بعد جو اہل بیت اطہار کے ائمہ ہیں ان کو بھی معصوم مانتے ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی کوئی دلیل ہے؟ ہم مفصل انشاءاللہ گفتگو کریں گے, لیکن وہ اگلے پروگرام کا تک انتظار انہیں کرنا پڑے گا چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے. 2 منٹ میں جلدی عرض کر دوں گا. سہیل رضا قریشی صاحب مانچسٹر سے, انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا اس زمانے میں جن لوگوں نے بہرحال خلفاء کو چن لیا تھا تو کوئی مجبوری تھی, کوئی مسئلہ تھا, آج کے زمانے میں لوگ کس مجبوری کے تحت انہیں مانتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اندھی تقلید. میں نے پچھلے ہفتے بھی جواب دیا تھا, لوگ چونکہ آبا و اجداد جو مانتے آ رہے ہیں اسی کو فالو کر رہے ہیں بغیر تحقیق کے, بغیر ریسرچ کیے ہوئے, چونکہ تحقیق نہیں کرتے ہیں, بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں اپنے آبا و اجداد کو, اس لیے وہ ابھی تک مانتے آ رہے ہیں. جس کسی نے بھی تحقیق کی اور سیدھے راستے کو اپنانے کی کوشش کی, اس کو سیدھا راستہ صاف نظر آیا اور اس نے پھر وہ اپنے پرانے مجبوریوں کے تحت کسی چیز کو نہیں مانا. اب آپ دیکھ لیں دنیا میں کس طرح تیزی سے حق جو ہے ظاہر ہوتا جا رہا ہے, کس طرح لوگ حق کی طرف آتے جا رہے ہیں. میں چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.